السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو جس علم کو حاصل کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے وہ کون سا علم ہے؟ وہ حافظ بننا یا عالم بننا یا مفتی بننا نہیں، بلکہ حلال و حرام میں تمیز کرنے کے لائق معلومات، پاکی ناپاکی کے مسائل، غسل اور وضو کرنے کا صحیح طریقہ، نماز کے مسائل، اسی طرح جس کاروبار سے آپ منسلک ہیں اس کاروبار اور اس ملازمت کے مسائل، شریعت کے احکامات، یہ ضروری چیزیں، حقوق العباد، اپنے والدین اور اپنے بال بچوں کے حقوق کی واقفیت، یہ ضروری چیزیں ہیں کہ جس کو حاصل کرنا اور جس کو جاننا ہمارے نبی نے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض قرار دیا ہے۔ بدقسمتی سے آج اکثر و بیشتر لوگوں کو ان چھوٹی چھوٹی اور بنیادی اور ضروری چیزوں کا علم ہی نہیں ہے۔ خاص طور سے نماز تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن نماز سے پہلے طہارت، غسل اور وضو کا صحیح طریقہ ہی لوگوں کو نہیں معلوم ہے، جس کی بنیاد پر ہماری نمازیں سب ناقص رہتی ہیں اور ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت آدھا ایمان ہے، پاکی ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ جب ہم صحیح طور پر پاکی حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، آپ کے دور خلافت میں، آپ بازار میں گشت کیا کرتے اور لوگوں سے اس کے متعلقہ کاروبار کے تعلق سے مسائل پوچھتے۔ جو آدمی جو کاروبار، جو تجارت کر رہا ہوتا، اگر اس کے بارے میں مسائل سے وہ ناواقف ہے تو آپ اس کو فوراً بولتے کہ پہلے جاؤ مسائل سیکھو، اس کے بعد یہ کاروبار کرنا۔ تو اتنی ضروری چیز ہے، لیکن ہم لوگ اس سے ناواقف ہیں، جس کی بنیاد پر ہمیں دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہو رہی ہے اور آخرت کو بھی ہم داؤ پر لگا رہے ہیں۔ لہٰذا اسی مقصد کے تحت انجمن صدائے قرآن کی جانب سے یہ منصوبہ بنایا گیا کہ ضروری معلومات اور مسائل، خاص طور سے مسائل آپ تک پہنچایا جائے اور مختصر وقت میں آپ بہت سارے مسائل سیکھ سکیں۔ تو آئیے ہم آج سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں، اور یہ ہمارا سلسلہ ایک سلسلہ وار رہے گا، پاکی ناپاکی سے لے کر وضو، نماز، غسل، طہارت، اور کن پانی سے وضو ہوتا ہے، غسل ہوتا ہے، کن سے نہیں ہوتا ہے، وضو کب ٹوٹتا ہے، غسل ہم پر کب فرض ہوتا ہے، غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز جنازہ کس طرح ادا کریں گے، کیا ضروری چیزیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کور کی جائیں گے۔ تو آئیے آج سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نجاست کی۔ نجاست یعنی ناپاکی، گندگی۔ ہمارے جسم پر، ہمارے کپڑوں پر اگر ناپاکی ہوتی ہے تو ہم اس صورت میں نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ نماز پڑھنے جانے سے پہلے ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ہمارا جسم اور ہمارے کپڑے جو ناپاک ہوتے ہیں، جو نجاست لگتی ہے، اس نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 نجاست غلیظہ اور نمبر 2 نجاست خفیفہ۔ غلیظہ کا مطلب ہے بڑی نجاست، یعنی جس کے بارے میں حکم سخت ہے، اور نجاست خفیفہ کا مطلب ہلکی نجاست، جس کے بارے میں حکم ذرا ہلکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نجاست غلیظہ ہمارے جسم پر یا ہمارے کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اور نجاست خفیفہ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو نجاست غلیظہ اگر 1 درہم کے برابر لگ جائے یا اس سے زیادہ لگ جائے تو اس کو دور کیے بغیر
ہماری نماز نہیں ہو سکتی۔ ہمارے کپڑے پر یا ہمارے بدن پر نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر اگر لگ جائے تو اس کو باقی رکھتے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے نماز پڑھی تو ہماری نماز وہ بیکار ہو گئی۔ 1 درہم سے کم اگر لگا ہوا ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو بھی دور کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب 1 درہم کی کیا مقدار ہے؟ آج کے زمانے میں تو درہم کاغذ کی شکل میں ہوتا ہے، نوٹ کی شکل میں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ 1 درہم کی مقدار یہ ہے کہ ہم ہاتھ کو سیدھے طور پر ہتھیلی کو پھیلا کر جب ہم رکھیں گے اور اس پر ہم جب پانی ڈالیں گے تو جتنی دوری تک پانی کی مقدار ہوگی، پانی جتنے دور تک رکا رہے گا، جتنا احاطہ وہ کیا ہوا ہے، یعنی تقریباً 1 روپے کا جو کوائن ہوتا ہے اسی کے برابر یا اس سے کچھ زیادہ یا کم، اتنی دور تک جتنے دور تک پانی رکا رہا ہمارے ہاتھ کا اتنا حصہ 1 درہم مانا جاتا ہے۔ تو 1 درہم کے برابر یعنی اتنی نجاست غلیظہ اس سے کم اگر بدن پہ لگی ہے تو اس کو دور کیے بغیر ہم نے اگر نماز ادا کر لی تو نماز ہو گئی، لیکن 1 درہم کے برابر یا اس سے زیادہ اگر لگی ہے تو اس کو دور کیے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ بدن پر یا ہمارے کپڑے پر جس حصے میں لگا ہے اس حصے کا چوتھائی یعنی 1/4 اگر ہو گیا تو اس صورت میں اس کو دور کرنا ضروری ہے، بغیر دور کیے نماز نہیں ہوگی۔ اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ ہمارا ہاتھ ہے، اگر ہاتھ میں کہیں پہ نجاست لگی ہے، نجاست خفیفہ، تو ہاتھ کے 4 حصے کریں گے تو یہ چوتھا حصہ یعنی اتنا اگر لگا ہے، چوتھا حصہ 1/4 سے کم، تو اس صورت میں نماز ہوگی۔ لیکن 1/4 اگر ہمارے ہاتھ کا 1/4 اگر نجاست خفیفہ سے آلودہ ہے تو پھر اس سے نماز نہیں ہوگی، اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے کپڑوں پر اگر نجاست خفیفہ لگی ہے تو اس میں 1 درہم کی مقدار نہیں بلکہ اس حصے کا چوتھائی۔ اس حصے کا چوتھائی کا مطلب یہ ہوا کہ دامن کہاں تک بولتے ہیں ہم؟ پیٹ کے نیچے سے لے کر نیچے تک جو کرتا میں جو رہتا ہے وہ دامن ہے، یہاں سے یہاں تک آستین ہے، یہاں سے یہاں تک کالر ہے، تو یہ اس کے حصے ہیں کپڑے کے۔ اسی طرح ہمارے جسم پر ہاتھ ایک حصہ ہے، پیٹ ایک حصہ ہے، پیر ایک حصہ ہے، پیٹھ ایک حصہ ہے، گردن ایک حصہ ہے، سر ایک حصہ ہے۔ تو یہ سارے حصے اور یہ ہمارے جسم کے اعضاء اور کپڑے کے یہ حصے، اس حصے کا اگر چوتھائی اگر آلودہ ہو گیا تو نجاست خفیفہ ہونے کی صورت میں اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نجاست غلیظہ میں کون کون سی نجاست آتی ہے اور نجاست خفیفہ میں کون کون سی نجاست آتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نجاست غلیظہ میں انسان کے بدن سے نکلنے والی وہ ساری نجاست، وہ ساری چیزیں کہ جس کے نکلنے سے غسل یا وضو واجب ہو جاتا ہے، ہمارے جسم سے نکلنے والی وہ چیز کہ جس کے نکلنے سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں نجاست غلیظہ میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر پاخانہ، پیشاب، خون، جب خون ہمارے جسم سے بہہ کر نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا وہ خون نجاست ہے۔ اسی طرح پیپ، پس، یہ جو ہے نجاست غلیظہ میں ہے۔ اسی طرح الٹی، جو الٹی منہ بھر ہوتی ہے وہ الٹی جو ہے نجاست غلیظہ میں ہے۔ تھوک ہمارے جسم سے منہ سے باہر نکلتا ہے لیکن اس سے وضو یا غسل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ تھوک ہمارا نجاست میں شامل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ناک سے نکلنے والی رینٹ، اس کے بھی نکلنے سے، ناک بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، غسل فرض نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ چیز بھی نجاست غلیظہ میں شامل نہیں ہے۔ تو اس کو یاد اس طرح رکھیں کہ جسم سے نکلنے والی وہ چیز جس کے نکلنے سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہے اس کا شمار نجاست غلیظہ میں ہے، یہ ہمارے انسان کے بدن کا۔
اور اس کے علاوہ منی ہے، مزی ہے، یہ بھی ساری چیزیں. اسی طرح دکھتی ہوئی آنکھ، جب آنکھ ہماری دکھتی ہے، آنکھ میں مرض ہوتا ہے، آشوب چشم ہوتا ہے، تو آنکھ دکھنے کے بعد جو پانی اور کیچڑ نکلتے ہیں وہ بھی نجاست غلیظہ میں اس کا شمار ہے. اس کے علاوہ جانوروں کے پاخانے پیشاب کا معاملہ یہ ہے کہ جو جانور حرام ہیں، حرام یعنی جس کا کھانا حرام ہے، جیسے ہاتھی، شیر، گدھا، کتا، یہ سارے جانور، تو جن جانوروں کا کھانا حرام ہے ان جانوروں کا پاخانہ اور پیشاب دونوں چیزیں نجاست غلیظہ میں شامل ہے. یعنی ان کا پاخانہ یا پیشاب ہمارے جسم پر یا ہمارے کپڑے پر 1 درہم کے برابر لگ جائے تو اس کو دور کیے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، پاکی حاصل ہی نہیں ہو سکتی. حرام جانوروں کے پاخانہ پیشاب دونوں چیزیں نجاست غلیظہ یعنی بڑی نجاست. اور حلال جانور جو ہیں، حلال جانور جیسے بکری، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، تو ان حلال جانوروں کا پاخانہ یہ جو ہے نجاست غلیظہ میں شامل ہے. حلال جانوروں کا پاخانہ، تو ان کے لگنے سے 1 درہم کے برابر اس کو دور کرنا ضروری ہے. تو نجاست غلیظہ یعنی بڑی نجاست کا یہ حکم ہے جس کے بارے میں حکم سخت ہے. اور نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست، اس میں کون سی نجاست شامل ہے؟ جو حلال جانور ہیں، گائے، بھینس، بکری، بیل، اونٹ، تو ان جانوروں کا پیشاب یہ نجاست خفیفہ میں ہے. یعنی اگر یہ 1 درہم کے برابر اگر جسم پر یا کپڑے پر لگا ہوا ہے، اس کو اگر ہم نے دور نہیں کیا تو بھی ہماری نماز ہو جاتی ہے. ہاں البتہ جس حصے میں لگا ہے اس عضو کا، اس حصے کا اگر 1/4 کے برابر اگر وہ آلودہ ہو گیا تو اس صورت میں اسے دور کرنا ضروری ہے. اس کو اگر دور نہیں کریں گے تو وہ کپڑا یا بدن ناپاک مانا جائے گا اور اس صورت میں ہماری نماز نہیں ہو سکتی ہے. اچھا، ایک مسئلہ اور ذہن میں آیا میرے، جو بچے دودھ پیتے ہیں تو بہت سارے لوگ مشکوک رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ پینے والے بچے کا پیشاب وہ جو ہے ناپاک نہیں ہے، لہٰذا اس کو بدن پہ یا کپڑے پر لگ جائے تو نماز ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. جو حکم بڑے آدمی کے پیشاب پاخانے کا ہے وہی حکم بچے کے پیشاب کا بھی ہے. اگرچہ وہ اناج نہ کھاتا ہو، صرف ماں کا دودھ ہی پیتا ہو، لیکن بچے کے پیشاب کا بھی وہی حکم ہے، یعنی نجاست غلیظہ میں اس کا شمار ہے. 1 درہم کے برابر اگر، یعنی یہ ہتھیلی میں جو گڈھا ہے اس کے برابر اگر پیشاب بچے کا، دودھ پیتے ہوئے بچے کا، دودھ پینے والے بچے کا اگر جسم پر یا کپڑے پر کہیں بھی لگ جائے تو اس کو پاک کیے بغیر ہماری نماز نہیں ہو سکتی ہے. کپڑے پر لگ گیا، کپڑا ناپاک، جسم پر لگ گیا، جسم ناپاک. یہاں تک کہ بچہ دودھ پینے کے بعد اگر منہ بھر الٹی کر رہا ہے، بچوں کو ہوتا ہے دودھ پینے کے بعد کبھی وہ ریورس ہو جاتا ہے، تو معدے میں جانے کے بعد پھر اگر وہ واپس آ گیا دودھ تو وہ بھی نجاست میں شامل ہے. ہاں اگر منہ میں لینے کے بعد منہ سے ہی اگر واپس آیا تو وہ دودھ نجاست میں نہیں ہے، لیکن معدے میں اترنے کے بعد پھر دوبارہ بعد میں کچھ دیر کے بعد اگر الٹی ہوئی تو وہ الٹی بھی دودھ کی الٹی بچے کی، اس کا بھی شمار نجاست میں ہے. اور اس کو بھی دور کیے بغیر ہمارا کپڑا یا ہمارا جسم پاک نہیں ہو سکتا، اور اس صورت میں ہم اگر نماز ادا کریں گے تو نماز ہماری نہیں ہوگی. تو یہ نجاست خفیفہ اور غلیظہ کے بارے میں امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور کون کون سی نجاست غلیظہ میں شامل ہوتی ہے اور کون کون سی نجاست خفیفہ میں شامل ہوتی ہے وہ بھی آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو دور کیسے کریں گے، دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھیے، جو نجاست ہمیں نظر نہیں آتی اس کے پاک کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کپڑے میں مثال کے طور پر پیشاب لگ گیا، پیشاب چونکہ نظر نہیں آتی ہے
تو اس کو ہم 3 بار دھو لیں گے، اور ہر بار دھونے کے بعد، ایک بار دھونے کے بعد اتنا زور سے اس کو نچوڑیں گے کہ پھر نچوڑنے کے بعد اس میں پانی نکلنے کی گنجائش نہ ہو، ایک قطرہ بھی پانی نہ نکلے۔ ایک بار دھونے کے بعد پھر ہاتھ کو دھوئیں گے، ہاتھ دھونے کے بعد پھر دوسری بار کپڑے کو دھو کر پھر اس کو دھوئیں گے، پھر اسی طرح نچوڑیں گے، تیسری بار پھر اپنے ہاتھ کو دھو کر پھر اس کپڑے کو بھگا کر پھر 3 بار نچوڑ لیں گے، وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ لیکن جو نجاست نظر آتی ہے اس کے لیے 3 بار کی قید نہیں ہے، 3 بار ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو 10 بار دھونا پڑے، وہ نجاست جب تک دور نہیں ہوگی جب تک وہ دھوتے ہی رہنا ہے۔ اگر 2 بار میں دور ہو گئی تو 3 بار پورا کر لیں، اور 3 بار میں دور نہیں ہوئی 4 بار، 5 بار، 8 بار، 10 بار، جتنے بار دھونا پڑے اتنی بار دھونا پڑے گا جس نجاست میں وہ چیز نظر آتی ہے، جیسے پاخانہ ہے یا الٹی وغیرہ ہے، یا ایسی کوئی بھی نجاست جو دکھنے میں آتی ہے، جس میں بو آتی ہے، تو اس کو ہمیں دور کرنا ہے۔ اس میں کتنے بار دھونا ہے یہ کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بار میں دور ہو جائے، 5 بار، 10 بار، 8 بار، اتنے بار میں اس کو دھویا جائے گا۔ اور ہر بار دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بھی دھونا ہے، ایسا نہیں کہ ایک بار کپڑے میں جہاں نجاست لگی ہے اس کو ہم نے دھو لیا، دھونے کے بعد پھر دوبارہ ہم پانی لے کے پھر نچوڑے، کیونکہ ہم جب پہلی بار دھوئے تو کپڑے کے ساتھ میں ہمارے ہاتھوں میں بھی تری لگی ہوئی رہتی ہے، لہٰذا وہ تری جو لگی ہوئی ہے پہلی بار دھونے کے بعد وہ بھی ناپاک ہے، لہٰذا اپنے ہاتھ کو دھونا ضروری ہے۔ دھو کے پھر کپڑے کو ہم بھگائیں، پھر نچوڑیں، پھر ہاتھ کو دھوئیں، تیسری بار پھر کپڑے کو بھگا کر پھر نچوڑیں، اور اتنی طاقت سے نچوڑنا ہے کہ اس کے بعد پھر اس میں پانی نکلنے کی گنجائش نہ ہو۔ جن چیزوں کو نچوڑا جاتا ہے ان چیزوں کو نچوڑنا ہے، جیسے کپڑے وغیرہ ہے اس کو تو نچوڑا جائے گا، نچوڑ کے پانی نکالتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو نچوڑا نہیں جاتا ہے، جیسے چٹائی ہے، حصیر ہے، تو اس کو تو نچوڑا نہیں جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار دھونے کے بعد اس کو ٹانگ دیا جائے، لٹکا دیا جائے، پانی نکلنا بند ہو جائے، ٹپکتے ٹپکتے جب پانی ختم ہو جائے دوسری بار پھر دھویا جائے، دھونے کے بعد پھر اس کو لٹکا دیا جائے، پھر پانی ٹپکنا جب بند ہو جائے تیسری بار پھر اس طرح اس کو دھو کے پھر لٹکا دیا جائے، یہ چٹائی وغیرہ ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی جن کو دھویا نہیں جاتا ہے، جیسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی جس کو دھونے کے بعد خراب ہو جائے، جیسے چمڑے کی چیزیں ہیں، جوتا وغیرہ ہے، یا اور بھی دوسری چیزیں ہیں جس کو دھویا نہیں جائے گا، تو ان چیزوں کو کپڑے سے، کاغذ سے، کسی بھی طرح سے اچھی طرح پوچھ لینا، یہی اس کے لیے پاکی ہے۔